آئیے میں آپ کو پیارے نبی کے صحابہ کرام کے واقعات کی روشنی کے اندر بتاتا ہوں خیر خاری مسئلہ۔ اللہ اگر ہمارے اندر دین کی رمق موجود ہو تو ہمارے اندر ضرور خیر خاری کے وہ جذبات۔ دیکھیں ایک صحابی مجبور اور لاچار، معاشی مسائل سے دوچار، اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے بازار میں لے آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ 400 درہم کے اندر میں اپنا گھوڑا فروخت کرتا ہوں۔ ایک صحابی کی نظر پڑتی ہے جس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے 400 درہم کے اندر اپنا گھوڑا بیچتا ہے، اتنی قیمت کا تیرا یہ گھوڑا ہے۔ وہ پریشان کہ 400 درہم میں بھی یہ کہتا ہے تیرا گھوڑا اتنی قیمت کا نہیں، اور کتنی مالیت کا ہونا چاہیے میرے بھائی ذرا مجھے بتلاؤ۔ کہتا اللہ کے بندے 400 درہم کم مانگتا ہے، تیرا گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ اچھا بھائی چلو بھائی 600 درہم میں بھی دے دیتا ہوں۔ ہم ہوتے تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ مجبور ہے، لاچار ہے، مارو اس کو جتنا بنتا ہے، یہ 400 درہم میں بیچتا ہے، میں 200 میں اس کی قیمت لگاؤں گا۔ مجبور ہے بیچ دینا، 200 میں بھی دے دیتے ہیں۔ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آئیے آج ہی دیکھتے ہیں ہم میں سے کوئی بھائی وہ مجبور اور لاچار ہو کر اپنا مکان فروخت کرنے کے لیے لگا دے، مجبور ہوں مجھے پیسے چاہیے۔ اگر اس کے مکان کی مالیت 1 کروڑ ہے تو وہ بیچارہ مجبور ہو کر اگر 80 لاکھ مانگے گا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی 60 لاکھ دیتا ہوں میں، مر رہا ہے تجھے اور ماروں گا، تیرا اور میرا غلط کروں گا۔ اگر تو معاشی تباہی کے کھانے پر ہے تو ہم تیرا اور ستیہ ناش کریں گے۔ کیا ہمارا وتیرہ یہ نہیں ہے؟ معاشرے کے اندر ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ مجبور اور لاچار اگر اپنے کوئی اثاثے بیچنے لگ جائے تو ہم اس کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے تیرا یہ 400 درہم کا نہیں، تو 600 درہم مانگ رہا ہے، 600 کا بھی نہیں ہے، قیمت اور بڑھاؤ۔ اچھا بھائی تمہاری سوچ کے مطابق کتنی مالیت ہے، تم کتنے میں خریدتے ہو؟ وہ کہتا ہے بھائی میرے پیارے نبی نے میری یہ تعلیمات کی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تیرے گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے، 800 درہم دے کر میں خریدتا ہوں۔ آج ہے کسی کے اندر یہ جذبہ؟ ہے کوئی ایسا کہ جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اس کو سہارا دے کر کھڑا کرے؟ بھائی اگر تو تباہی کے کھانے پر ہے تو میں تیرا مسلمان بھائی، میرا کام تیری خیر خواہی کرنا ہے، میں تجھے گراؤں گا نہیں بلکہ تجھے گرتے ہوئے کو سہارا دے کر اٹھاؤں گا۔ کون ہے جو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں؟ ہم گرتے ہوئے کو اور گرا کر پچھاڑ کر اس کا ستیہ ناش کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ مدینے والے کا دین نہیں ہے۔ مدینے والے کا دین کیا ہے؟ آؤ پیارے نبی کی سیرت سے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے اندر شہادت پا گئے، 9 بیٹیاں چھوڑی اور کثیر قرض عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ اب جابر رضی اللہ عنہ 9 بہنوں کا سہارا اور کثیر قرض باپ کی طرف سے جابر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر آتا۔ اللہ غزوہ ذات الرقاع ہے، آقا علیہ السلام کے ہم رکاب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ۔ تو بھائی آپ خطبہ سن رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ صحت برآمدے میں بیٹھے بھائی دوران خطبہ باتیں نہ کیا گیا۔
الرقاب جابر بن عبداللہ پیارے نبی کے ہمرکاب غزوہ سے واپس پلٹ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ سواری ساتھ ساتھ ہے اور یہ کمزور اور لاغر اونٹ ہے، وہ چلنے سے عاجز ہے. پیارے نبی نے اپنی بھی اونٹنی کو ذرا آہستہ کر لیا اور جابر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پیارے آقا ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے. جابر کا دل بہلانے لگ گئے، بیچارہ پریشان ہے، 9 بہنوں کا سہارا بنا ہے، باپ کی طرف سے کثیر قرضہ جابر کے کندھوں پر آ گیا. آقا جابر کا دل بہلانے لگے. اللہ، ہم نے بھی کسی مجبور اور لاچار کا دل بہلایا کبھی؟ یا ہم زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں؟ ہمارا جابر شادی کر لی ہے؟ جابر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی شادی کر لی ہے. ہمارا بکرن ام طیبہ، کواڑی سے کی ہے یا راڑ سے کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی باپ نے 9 بیٹیاں چھوڑی تھی، ان 9 بہنوں کا سہارا بنانے کے لیے میں نے بکر سے نہیں کی، کواڑی سے نہیں کی، بلکہ میں نے راڑ خاتون سے، عمر رسیدہ خاتون سے کی ہے تاکہ وہ میری 9 بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی شادیاں بھی کر دی. فرمایا فَهَلَّا بِكَرًا تُرَاعِنُكَ وَتُدَائِبُهَا، جابر کاش کہ تو کواڑی خاتون سے شادی کرتا اور پھر شادی کے ذرا مزے انجوائے کرتے. آقا علیہ السلام جابر کا دل بہلا ہے. اللہ، یہ ہے میرے پیارے نبی، دکھیوں کا مداوا کرنے والے، بے سہاروں کا سہارا بننے والے، زخموں پر نمک چھڑکنے والے نہیں بلکہ زخموں پر مرہم کرنے والے. ہمارے گھروں میں نمک ہے نا، ہم نے مرہم پٹی نہیں رکھی، اس لیے ہم زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، مرہم نہیں کرتے. طبیب کم ہے، ظالم زیادہ ہے، معالج کم ہے. اللہ، اچھا چلو چلتے رہے. فرمانے لگے جابر ہم جب مدینہ کے قریب زرار مقام پر پہنچ جائے نا تو گھر میں بیگم کو اطلاع کر دینا، وہ ذرا تکیے شکیے لگا دے تاکہ ہم جا کے ذرا بیٹھے ریسٹ کرے اور کچھ کھائیں پیئیں، سفر سے واپس جائیں گے تھکے ماندے تو ذرا کچھ نشست کریں گے. اللہ، جابر کا دل بہلایا جائے. جابر کہتے اللہ کے نبی میرے پاس کہاں تکیے، بیٹھنے کے لیے وہ ذرا اچھی مجلس لگانے کے لیے تکیے لگانا، میرے گھر میں تو غربت ہے، ہمارے کہاں تکیے. پیارے نبی فرماتے ہیں جابر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تیرے گھر تکیے ہوں گے. یعنی اللہ ریٹ پہ کرے گا، تیرے گھر میں بھی ایسے انشاءاللہ اللہ ساز و سامان فراہم کرے گا. چلو چلتے رہے. چلتے میرے پیارے نبی کہتے ہیں جابر اونٹ کا سودا کرتے ہو، بیچتے ہو اونٹ؟ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کمزور لاغر، تو اس کو میں آپ کو بیچوں، آپ کیا کریں؟ فرمایا اس کو بٹھاؤ. اونٹ کو بٹھا دیا. پیارے نبی نے اپنی بھی اونٹنی کو بٹھا دیا. اب اونٹنی بٹھا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر ذرا مجھے چھڑی دی. جابر سے چھڑی لی اور اونٹ کو ہلکی ہلکی ضربیں لگائی. کیسی ضربیں لگائی؟ ہلکی ہلکی. میرے پیارے نبی جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے والے. ہم جانوروں کو کتنا مارتے ہیں؟ دیکھا کبھی آپ نے گھوڑا ڈانگا چلانے والے کو، بکریاں پالنے والے کو، گائے بھینسیں رکھنے والے کو، کہ جب وہ جانور کو مارتا ہے تو کس طرح ظالمانہ انداز کے اندر مارتا ہے؟ میرے پیارے نبی نے ہلکی ہلکی ضربیں لگائی. اب فرمایا جابر لو سوار ہو ذرا اونٹ پر. آقا نے اونٹ کو چھڑی لگائی، اونٹ نے دوڑ لگا دی. جابر رضی اللہ عنہ بہترین شاہ سوار تھے، دوڑ کر اونٹ کی گردن سے پکڑا
میرے پیارے آقا کی ہلکی ہلکی ضربیں لگانے سے اونٹ دوڑنے لگ گیا. فرمایا اونٹ بیچتے ہو؟ اب جابر ذرا تھوڑے سے سیدھے ہو گئے. کہنے لگے ہاں بیچتا ہوں. اب تو دوڑنے لگ گئے نا. فرمایا جی بیچتا ہوں. پیارے آقا نے قیمت لگانی شروع کی. فرمایا 1 درہم نہیں، 2 نہیں، 5 10 20 حتیٰ کہ آقا علیہ السلام 40 درہم تک پہنچ گئے. سودا طے ہو گیا 40 درہم. جابر نے شرط رکھی کہ اللہ کے نبی اونٹ مدینے جا کر دوں گا. سواری شرط ہے. یہ تجارت کا طریقہ میرے پیارے نبی کا. شرط کر لی کہ ٹھیک ہے قیمت چاہے آپ ادا کرے یا مدینے ادا کرے، اونٹ آپ کا ہوا. شرط یہ ہے کہ میں اس کے اوپر سوار ہو کر مدینے تک جاؤں گا. سودا طے ہو گیا. اللہ میرے پیارے نبی کا دین یہ ہے. میرے پیارے آقا محسن انسانیت مدینہ پہنچے. بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو اس کے اونٹ کی قیمت 40 نہیں بلکہ 40 سے کچھ زائد دو. کیا کرو؟ زائد دو. ہم مجبور کو لاچار کو اور زیادہ مارتے ہیں. مرے تھا یہ کل بڑا اکڑتا تھا، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، اب مجبور ہوئے، اب یہ میری کار ہونی چاہے، اس کو جواب کر رکھوں گا. اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے. ظالم ہے ہم ظالم. ہمارے اندر خیر خواہی کے جذبات بالکل نہیں ہے. اچھا جابر کو قیمت ادا کی، اونٹ پکڑ لیا. جب جابر قیمت لے کر روانہ ہوئے، بلال کو کہا اونٹ کی نکیل پکڑو اور جابر کے گھر پہنچنے سے پہلے اونٹ اس کے گھر کو پہنچا دو. کیسا انداز ہے میرے نبی کا، بے سہاروں کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ، گرنے والوں کو سہارا دینے کا انداز میرے نبی کا دیکھے، تاکہ جابر کو آر بھی نہ محسوس ہو اور مسائل بھی حل ہو جائے. وعدہ کیا تھا کہ اگر تکیے نہیں ہے تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جابر اللہ تیرے گھر کے اندر بھی تکیے لگائے گا، ہم تیرے گھر میں بھی مسندیں لگا کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو یہ تعاون کرنے کا انداز میرے نبی. ابھی اور بڑی باتیں ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا ارادہ کیا. کس کے ساتھ؟ پیارے نبی کی لخت جگر کے ساتھ، فاطمہ رضی اللہ عنہ. فرمایا علی شادی کرنے کے لیے کوئی پیسے بندوبست؟ اللہ کے نبی یہ زرہ ہے. فرمایا جاؤ زرہ فروخت کر کے آؤ. بازار چلے گئے، زرہ بیچ رہے ہیں. کس نے خریدی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اللہ علی کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ یہ قیمت. فرمایا نہیں، اس سے زیادہ دیتا ہوں. زیادہ قیمت لگا کر زرہ خرید لی، رقم ادا کر دی، بعد میں زرہ بھی توفتاً علی رضی اللہ عنہ. بے سہاروں کے ساتھ سہارا بنے، جڑے کاٹنے والے نہیں، گرتے ہوئے کو گرانے والے نہیں، بلکہ گرتے ہوئے کو سہارا دینے والے بنے. اللہ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد